السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ معاشرے کی ترقی اور نشو و نما میں تعلیم کا کردار۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو معاشرے کی نشو و نما اور اس کی جو بڑھوتری ہے اور اس کی جو گروتھ ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ معاشرہ بہت مضبوط معاشرہ ہوتا ہے بنسبت اس معاشرے کی جس میں افراد کی تعداد کم تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ تو تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس میں جو انسان کی ہر طرح کی نشو و نما کرتی ہے۔ پہلے تو ہم ایک فرد کے حوالے سے بات کریں گے نا، کہ فرد جو ہے، چونکہ معاشرے کی جو اکائی ہے وہ فرد ہے، اور فرد جو ہے جب ایک معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے تو وہ معاشرے کا کردار بن جاتا ہے۔ تو تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو افراد کی ذہنی، جسمانی، روحانی اور جذباتی نشو و نما یا تشکیل دیتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر ان کا طرز عمل جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنے کردار کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کہ تعلیم کا جو ایک لیول ہے یا لنک ہے ایک فرد کے اوپر، وہ کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کیا ہے۔ تو معاشرہ ایسے افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک لمبے عرصے کے لیے ایک خاص جغرافیائی حدود میں رہتے ہیں، ایک خاص جغرافیائی حد میں رہتے ہیں۔ ان کے مشترکہ مفادات ہوتے ہیں، اور موسمی حالات کو سہنے اور آپس میں میل جول میں وہ خاصے فیملیئر ہوتے ہیں، اور ان کی معاشی سرگرمیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہو گئی معاشرے کی ڈیفینیشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحت مند معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا بچوں، صحت مند معاشرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں افراد کی تعداد پڑھی لکھی ہے، جس میں وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ معاشرے کو رن کر رہے ہیں، وہ اس معاشرے کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں وہ ان کے تابع ہیں، مطلب ان کو وہ مانتے ہیں، ان کی وہ جو باتیں ہیں ان کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے صحت مند معاشرہ۔ اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، نہ تو وہ پڑھے لکھوں کو تانے مارتے ہیں، اور نہ پڑھے لکھے ان پڑھوں کو تانے مارتے ہیں کہ تم ان پڑھ ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ افراد کے مجموعے سے تشکیل پاتا ہے۔ اب وہ کون سے عناصر ہیں؟ What are the elements which contribute to shape the individual, the healthy and active individuals؟ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں طبعی عناصر، جنہیں ہم فزیکل کمپوننٹس بھی کہتے ہیں۔ دوسرے ہیں ذہنی عناصر، جنہیں ہم مینٹل یا اسپرچول ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ تھرڈ اس میں آ جاتا ہے کہ ان کی جو استعداد ہے کام کرنے کی، ٹھیک ہے، وہ آ جاتی ہے اس میں، خصوصی استعداد جو ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم ایفیکیسی کہا جاتا ہے، جسے ہم ایفیکیسی، دا ایبلٹی ٹو ورک، ٹھیک ہے، دا کیپیسٹی ٹو ورک بیسیکلی۔ اور نیکسٹ آ جاتا ہے کیریکٹر، جسے ہم سیرت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چار عناصر مل کے افراد کی پرورش یا تشکیل دیتے ہیں، ان کی نشو و نما ہوتی ہے، جس سے ان میں پازیٹیوٹی اور جو صحت مند جذبات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ معاشرے کی ترقی کے لیے مل کے کام کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ مزید جو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ افراد جو ہیں
وہ چونکہ معاشرہ بناتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے پہلے افراد کو دیکھ لیا کہ ان کے اوپر تعلیم کے اثرات کیا ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اوپر ایز اے ہول، ٹھیک ہے، معاشرے کے اوپر تعلیم کے اثرات کیا ہیں، واٹ آر دا ایفیکٹس آف ایجوکیشن آن اے سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلا جو امپیکٹ ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قوم کے یا ایک معاشرے کے جو معاشی پہلو ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم اچھے انڈیویجولز پیدا کرتی ہے، جس میں اچھے ڈاکٹرز ہیں، اچھے انجینئرز ہیں، اچھے بزنس مین ہیں، اچھے لائرز ہیں، اچھے ججز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو شعبے ہیں یہ کسی معاشرے کی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اساتذہ جو ہے وہ اپنی حیثیت میں ان کی ایک مسلمہ حیثیت ہے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا طبقہ تو ہوتا ہی ہے، اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی جو بزنس مین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ سارے لوگ جو بنتے ہیں تو بیسیکلی پیچھے جو محنت ہوتی ہے وہ استاد کی ہی ہوتی ہے۔ تو معاشی سرگرمیاں جو ہیں یا جو معاشی پہلو ہے انہیں سیکیور کرنے کے لیے اچھے انڈیویجولز تعلیم پیدا کرتی ہے، تعلیم کی بدولت وہ پیدا ہوتے ہیں، اچھے سولجرز آتے ہیں، اچھے اس میں جو سوسائٹی کو رن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اچھے پولیٹیشنز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کیا ہیں، یہ ایجوکیشن کی بدولت ہیں، جس سے معاشرہ اپنی معاشی سرگرمیوں کو پرفارم کرتا ہے اور انڈیویجولز جو ہیں ان میں پراسپیرٹی آتی ہے، نئی صنعتیں لگتی ہیں، نئے کارخانے لگتے ہیں، ریسرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مزید جو ہے ایگریکلچر میں ریسرچ ہوتی ہے، تعلیم کی ہی مرہون منت ہے، نئے اجناس پیدا کی جاتی ہیں، نئے بیج جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کیا ہیں، یہ تعلیم کی ہی بدولت ہے۔ نیکسٹ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا جو اثر ہے وہ معاشرتی ترقی میں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے دیکھا معاشی ترقی کہ اس سے ساری معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ سیکیور ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو معاشرتی اثرات ہیں تعلیم کے معاشرے کے اوپر اثرات جو ہیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے بہتر کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے لیے قواعد و ضوابط وہ وضع کرتا ہے۔ اگر وہ ایک ریلیجن ہولڈ کرتا ہے سوسائٹی، وہ اگر ایک ریلیجس کوڈ کو فالو کرتے ہیں تو وہ اس کوڈ کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تعلیم اور موجودہ ضروریات کے مطابق ہم آہنگ بنا کے ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ بنا دیں، جس میں مذہب کی روح جو ہے وہ بھی برقرار رہے اور معاشرے کا جو موجودہ نظام ہے وہ بھی برقرار رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ وہ ملکی قوانین جو وہ وضع کرتے ہیں تو وہ سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، اس میں کسی کا یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹ ہے کسی کی اس کو چھوڑ دیا جائے، فلاں جو ہے وہ اس کی زد میں آ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ سب لوگ ایک جیسے ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں اور ایک پوائنٹ پہ ہوتے ہیں، اور سب کے لیے جزا اور سزا کا کانسیپٹ ایک جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو بنیادی جو رسوم اور رواج ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تعلیم کی ہی مرہون منت ہے کہ کیسے جو ہے وہ ہم اپنی جو بڑی جنریشن ہے یا جو بڑے ہیں ان کو کیا مقام دیتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے ہماری نظر میں، اور جو چھوٹے ہیں بڑوں کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے۔ تو یہ معاشرہ اس طرح چلتا ہے جس میں گیو اینڈ ٹیک ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اب ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں تو رسپیکٹ لے بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قانون کو اگر ہم پراپر طریقے سے فالو کر رہے ہیں تو اس قانون کا ہمارے اوپر بڑا گہرا اثر ہے، اور وہ اثر جو ہے وہ ہمیں ایک اچھا شہری بنانے میں بہت نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا جو اگلا اثر ہے وہ سیاسیات کے اوپر ہے، کسی معاشرے کی جو سیاست ہے اس کے اوپر
تعلیم کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے اور مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. بیسیکلی جو پالیٹکس ہے دیٹ از مینیفیسٹیشن, اور یہ بتاتی ہے کہ ہاؤ ٹو رول دا کنٹری. ٹھیک ہے, ایجوکیشن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے, ڈیموکریسی کا کانسیپٹ آتا ہے, ریلیجس رولز جو ہیں ان کا پتہ چلتا ہے, شریعت کا پتہ چلتا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سب کو ملا کے ہم ایک نیا جو معاشرہ ہے اس کی تشکیل دیں بہتر اصولوں کے اوپر. اور سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ چونکہ معاشرے کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے ان کی جو تعلیم ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ جو تعلیم یافتہ معاشرہ ہے وہ سیاسی لحاظ سے وہ بہت آگے ہے, اور جو کم تعلیم یافتہ معاشرے ہیں وہاں پہ جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہے. کون کون سے مسائل ہیں؟ ان امپلائمنٹ ہے, کرپشن ہے, اس میں اسٹریٹ کرائمز ہیں, اس کے بعد مرڈرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے, جس میں سیاسی نظام جو ہے وہ پستی کا شکار ہوتا ہے اور معاشرہ بھی پھر اوورآل پستی کا شکار ہو جاتا ہے. اگلا جو تعلیم کا پہلو ہے وہ ہے کہ وہ ایک معاشرے کے اوپر نظریاتی طور پر اثر انداز ہوتی ہے. دیکھیں, تعلیم جو ہے وہ ایک معاشرے کو نظریاتی بناتی ہے, انہیں نظریہ دیتی ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ایک نظریہ ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کا جو ایک ایجنڈا ہے یا جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے, ایک سٹانس یہ ہونا چاہیے. اس کی مثال ہم تحریک پاکستان سے لے لیتے ہیں. دیکھیں آپ کہ جو دو قومی نظریہ تھا اس میں جو پڑھا لکھا طبقہ تھا انہوں نے کتنا وائٹل رول پلے کیا کہ انہوں نے ایک معاشرے کو اس طرح جس طرح وہ رہ رہا تھا اور اس میں جو جبر تھا اور جو ٹیرینی تھی, ظلم تھا, اس سارے کو ایک نظریے کی بنیاد پہ کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ان لوگوں کو اور ایک نئے ملک کی تشکیل کے لیے راہیں ہموار کی. ایک نظریہ تھا تو لوگ جو ہے وہ باہر نکلے, لوگوں نے ایفرٹ کی اور لوگوں نے اپنی جانیں تک دے دیں, قربانیاں دیں, اور ایک نیا ملک جو ہے ہمیں بنایا مل گیا. اینڈ وی ڈو ناٹ نو ہاؤ دس کنٹری ہیز فارمڈ. ہمیں آج کی جو جنریشن ہے اسے شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ نظریاتی طور پر جو ملک ہم نے قائم کیا تھا اس کی جو نظریاتی اساس ہے ہم نے اس کا تحفظ کیسے کرنا ہے. وہ جو نظریاتی جو بیسک نیڈ آف دا ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایک نظریے کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں. تو بچوں, یہ ہم نے آج دیکھا کہ تعلیم کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے پہ. اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ تعلیم کیا ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ معاشرہ کیا ہے, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان دونوں کا آپس میں لنک کیا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ ہم نے دیکھ لیا تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ معاشرہ اصل میں افراد کا مجموعہ ہوتا ہے. تو پھر ہم نے افراد کے جو نشو و نما میں کار فرما عناصر ہیں ہم نے وہ دیکھے, اور اس کے بعد پھر ہم نے مجموعی طور پر معاشرے کے اوپر اثر انداز ہونے والے جو عوامل ہیں ان کا احاطہ کیا. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ مزید اگر سمجھنا چاہتے ہیں یا اس سے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو یو مے آسک می ان دا کمنٹ سیکشن. آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا کر انشاءاللہ آپ کو رپلائی بھی کریں گے اور پراپر طریقے سے اکوموڈیٹ بھی کریں گے, سیٹسفائی بھی کریں گے کہ آپ کو ان کی تشفی آمیز جو ہے وہ آنسرنگ کی جائے. تو آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوئی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.